بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور میں آپ کے لیے مختلف قسم کے موضوعات لے کر حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ تو آج میں کسی سیاسی موضوع یا کسی بجٹ کے متعلقہ یا آئینی معاملے پر بحث نہیں کروں گا، بلکہ آج میں ایک بہت ہی دلچسپ اور عجیب و غریب موضوع جو ہے اس پر آپ سے بات کروں گا، اور وہ موضوع یہ ہے کہ کیا پاکستان میں لوگوں کے خوشیاں بدل چکی ہیں، لوگوں کے خوش ہونے کے انداز بدل چکے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں، جب ہم چھوٹی عمر کے تھے، بچے تھے، اور اس وقت ہم جو ہمارا ماحول تھا اس کو دیکھتے تھے تو اس میں لوگ عید پہ خوشیاں مناتے تھے، اگر انہیں کوئی تحفہ دیتا تھا اس پر خوشیاں مناتے تھے، اگر کوئی شادی ہوتی تھی اس پہ خوشیاں مناتے تھے، یا اور بہت سارے مواقع لوگ پیدا کر لیتے تھے۔ یعنی کہ اگر آپ دیہاتی لائف میں چلے جائیں تو پھر میلے ٹھیلے ہوتے تھے جن میں لوگ خوشیاں مناتے تھے۔ لیکن اب ہمارے ملک میں ایک ایسی پیسیمسٹک قسم کی فضا جو ہے وہ طاری ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کی خوشیوں کا انداز اور معیار بھی بدل چکے ہیں۔ مثلا اگر آپ حکومت میں ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ وزیر ہیں، آپ مشیر ہیں، تو پھر آپ کی خوشی کا انداز بالکل مختلف ہے۔ مثلا دیکھیں کہ آج کل ہماری گورنمنٹ اگر اسے فیٹف کی طرف سے کوئی اچھی خبر آ جائے، فیٹف جو ہے یہ فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے جو کہ انٹرنیشنلی منی لانڈرنگ جو ہے اس کی روک تھام کے لیے کام کرتی ہے، تو اگر اس کی طرف سے کوئی اچھی خبر آ جائے تو ہماری حکومت میں لوگ جو ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم پر جو ہے پابندیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ حالانکہ دیکھیں کہ منی لانڈرنگ ایک ایسی چیز ہے یا بددیانتی سے دولت کا استعمال کہ اسے کسی بھی معاشرے میں اور دنیا کے کسی بھی ٹائم پر پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اس کے لیے ہمیں کسی باہر کی قوت کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں خود ریگولیٹری سسٹم جو ہے ان کو اتنا اچھا کریں تاکہ ہمارا جو فائنانشیل سسٹم ہے، ہمارا جو اکنامک سسٹم ہے وہ اچھا بھی ہو، وہ وائبرنٹ بھی ہو، اور اس پر لوگوں کو اعتبار بھی ہو۔ اسی طرح اگر ہمیں سعودی عرب سے قرضہ مل جائے تو ہماری حکومت بہت خوش ہوتی ہے، یا ہمیں چائنا سے رول اوور یا کسی اور ملک سے ہمیں کچھ 4 پیسے یا گرانٹ مل جائے تو ہمارا حکمران طبقہ بہت خوش ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے، یا یہ صدیوں پرانی بات ہے، کہ جب بھی کوئی شخص قرض لیتا تھا تو وہ مجبوری کے عالم میں لیتا تھا، اور مقروض شخص جو ہے وہ جب تک قرضہ ادا نہیں کر دیتا تھا تو اس وقت تک وہ ایک دباؤ یعنی کہ ٹینشن کا شکار رہتا تھا۔ لیکن آج ہمارے ایسے حکمران آ چکے ہیں کہ جب انہیں سعودی عرب سے، چائنا سے یا کسی اور ملک سے قرضہ ملتا ہے یا قرضہ ملنے کی امید ہوتی ہے تو ان کی خوشی جو ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ملک میں جو ایک آج کل بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ بجٹ ڈیفیسٹ کا ہے، یعنی کہ حکومت اپنی عیاشیاں اور فضول خرچیاں جو ہے ان کو تو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس کے لیے قرض مانگنے کے لیے ہر شخص کی، ہر ادارے کی منتیں کرنے کے لیے بھی تیار ہے، اور ان اداروں کی جائز اور ناجائز شرائط بھی ماننے کے لیے تیار ہے، چاہے اس کا عوام پر کسی قسم کا بھی اثر ہو۔ اس کی مثال آئی ایم ایف کے حوالے سے ہے کہ اب گزشتہ 2 ماہ میں جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت برسر اقتدار آئی ہے، انہوں نے کوئی ایسی شرط نہیں ہے آئی ایم ایف کی جس کو انہوں نے تسلیم نہ کیا ہو یا ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، اور صرف ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو آئی ایم ایف سے قرضے کی اگلی قسط جو ہے وہ مل سکے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یقیناً جب باہر سے
اربوں کے حساب سے پیسے ملیں گے، یعنی کہ 1 بلین سے زیادہ ڈالرز ملیں گے، تو یقیناً یہ فنڈز وہ فنڈز جو ہیں ہمارے ان سیاستدان حکمرانوں کے کنٹرول میں ہوں گے، تو پھر ان کو کمیشنز کھانے یا اپنے جائز ناجائز یا ہر قسم کے منصوبے پر پیسے لگانے کی آزادی حاصل ہوگی۔ مقصد یہ ہے کہ ان کی جو ذرائع آمدن ہیں وہ یقیناً کک بیکس، کمیشنز یا اور اسی قسم کے ذرائع ہیں، اور اب خاص طور پر جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس ہے اس میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں کرنے کے بعد تو اب دیکھیں کہ پاکستان جو ہے اس میں دنیا ہی بدل چکی ہے۔ اب تو کرپٹ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اب گلیاں ہو گئی سنجیاں اور وچ مرزا یار پھرے، تو مقصد یہ ہے کہ اب ہمارے ملک میں پہلے ہی آنیسٹ اور ایماندار لوگ جو ہیں وہ اپنا منہ چھپاتے پھرتے تھے، تو اب تو دیکھیں کہ جو کرپٹ، بددیانت، امبیزلر یا چیٹرز جو ہیں وہ دندناتے پھریں گے، چونکہ انہیں نہ کسی ادارے کا خوف ہوگا اور نہ ہی کسی سزا کا خوف ہوگا۔ تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم اسی چیز کو عوامی سطح پر دیکھیں تو پہلے لوگ اچھے کپڑے پہن کر خوش ہوتے تھے، کسی فنکشن میں جا کے خوش ہوتے تھے، کسی شادی میں جا کے خوش ہوتے تھے، عید پہ خوش ہوتے تھے، تو اب دیکھیں کہ ہر روز عوام کو ایک دن میں کئی مرتبہ خوشی جو ہے وہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ کون سی خوشی ہے؟ دیکھیں کہ جب بجلی جاتی ہے تو لوگ مغموم ہو جاتے ہیں، جب بجلی آتی ہے تو لوگ یکدم خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب گیس جاتی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ان کا چولہا کیسے جلے گا، تو جب گیس آتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اور چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جو کہ دن میں یا مہینے میں کئی مرتبہ جن کا وقوع ہوتا ہے اور وہ اس سے عوام خوش ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اب پاکستانی عوام جو ہیں وہ حقیقی خوشی جو کہ ان کے جسم اور روح کی تسکین کے لیے لازمی تھی اس سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں، اور ایسی خوشیوں کا شکار ہو چکے ہیں جو کہ ان کے نافذ پر، ان کے احساسات پر بہت زیادہ بوجھ ہیں اور ان کو جسمانی اور نفسیاتی طور پر بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو اس طرح یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ہماری حکومتیں جو ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ عوام کے حقیقی مسائل کیا ہیں اور ان کو حل کرنا چاہیے، اور جب عوام کے حقیقی مسائل حل کیے جائیں گے تو پھر یقیناً عوام کو حقیقی خوشیاں حاصل ہوں گی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور کل پھر ہم کسی اور موضوع پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو کل والے موضوعات جو ہیں ان کے متعلق الرٹ ملتے رہیں۔ خدا حافظ۔